تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. پچھلے تقریباً 22 سالوں سے یہ کانفرنس 12 ربیع الاول کے دن اسی جگہ پہ منعقد ہوتی آ رہی ہے. مجھے یہ شرف حاصل ہے پہلی کانفرنس کا آخری خطیب بھی میں تھا. ہمارے عزیز محمد ابراہیم توحیدی ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء ورکر اراکین بڑے اخلاص سے یہ کانفرنس منعقد کرتے رہتے ہیں. باقی جتنی کانفرنسیں شروع ہوئی کچھ دوسری جماعتوں کے لوگ کچھ اپنے لوگ یہ سب کانفرنس لغوی معنی میں بدعت کے زمرے میں آتی. بدعت کا لغوی معنی ہے نیا کام. اللہ نے آج اس پوری ٹیم کو اپنی رحمت سے سرخرو کیا اور مجھے جو بڑی زبردست خوشی ہو رہی ہے وہ آپ کے اندر آنے والی تبدیلی ہے. اگرچہ تبدیلی کا لفظ بدنام ہو گیا. لوگ کہتے ہیں تلگم کے لوگ سر والے خطیب کو سنتے. آج آپ نے جس توجہ سے ڈاکٹر صاحب کو سنا اس پر میں آپ کو بات دوں. ڈاکٹر صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں چند منٹوں میں. میرے آقا صرف امت کے موسم نہیں ہیں، انسانیت کے موسم. کل قیامت کے دن یہ ثابت بھی ہو جائے گا.
جب ہر نبی لوگوں سے کہے گا لست لہا اے تو غیری، میں تمہارے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے گا۔ ایک ایک نبی کے دروازے پہ ہوتے ہوئے خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا اے تو محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ منصب نہیں، تم آمنہ کے لال کے دروازے پہ چلے۔ ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ، فرعون بھی، نمرود بھی، حامان بھی، قارون بھی، ابو جہل بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، سب میرے نبی کے دروازے پہ۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا، اور خلقت نے جب میرے نبی سے بات کی تو میرے آقا نے کہا آنا لہا، پھر میرے آقا ساری انسانیت کے لیے شفاعت کرے۔ میرا نبی امت کے لیے بھی محسن ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نے شفاعت صغریٰ کرنی ہے امت کے گناہگاروں کے لیے۔ احسان ہے، رب نے بھی جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ایک نبی پیدا ہوا۔ یہی کہا گیا، ولادت کا ذکر کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ایک رسول انہی میں سے ان کے اندر بھیجا، رب نے مومنوں پر کیا کیا؟ یہاں توحید پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی۔ میں آیا تو حضرت قاری سلیمان صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، سیرت پہ بھی گفتگو ہوئی ہو سکتا ہے عظمت صحابہ پہ بھی ہوئی ہو۔ میرے نبی اپنی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اس بندے نے آخرت کو کیا کر لیا؟ یہ خطبہ سن کے حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، سسکیوں کی آواز بلند ہوئی تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ اب مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، سننے والے صحابہ ہیں، خطیب امام الانبیاء ہے، اور خطبے کا عنوان ہے عظمت صدیق اکبر۔ میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدلا، آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ تکبیر! فقیر صحابہ علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اپنے اکبر۔ مال کے ذریعے، جان کے ذریعے مجھ پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔
کہا بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کے لیے محسن بن کے آیا تھا اور ابو بکر میرے نبی کا محسن بن کے آیا تھا. وکیل صحابہ علامہ مولانا صاحب بندیالوی شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت. میرے نبی کا محسن ہے کون ہے؟ سیدنا صدیق اور ذرا زور سے بولو یار, تھوڑا سا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر, جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت او کشت ملت راجو ابر. ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے, میرے اشاروں کو دیکھنا ہے اور داد دینی ہے. ہمت او کشت ملت راجو ابر ثانیے اسلام و غارو بدرو قبرو. ثانیے اسلام و غارو بدرو قبرو. علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے سردار, ہمارے مولا, ہمارے پیارے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. الناس پر مولائے ماں مصطفیٰ کا ہم سفر, بڑا تھوڑا یار, مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. آنکھ کلی میں وہ علامہ اقبال مزہ آنکھ کلی میں اول سینائے ماں ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ایک کلیم اللہ تھا کوہ طور پہ رب نے بات کی تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راجو ابر. میں شعروں کی کرنے لگا ہوں. علامہ اقبال ضرور مجھے دعوت دیتے کہ بڑی تشریح کی ہے, بڑی تشریح کی ہے. میرے آقا کے انتقال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے. منکرین ختم نبوت, جھوٹے مدعیان نبوت, مسلمہ, انسی. میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. 4 دسمبر کو کرنا پچھلے سال کی میری تقریر آپ کو یاد ہے کہ کوئی؟ آپ سارے دعا کانفرنس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاتھ بلند کریں ذرا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. ختم نبوت میں وہاں بات کروں گا. جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. منکرین زکات نے ادھر سے سر اٹھایا. اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے. 3 محاذ ابو بکر نے اکٹھے کھول دیے. حضرت عمر جیسا بہادر جرار آ کے کہتا ہے پہلے منکرین ختم نبوت سے نپٹ لو, پھر منکرین زکات کی طرف آئیں گے. اور ابو بکر کہتی ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے, اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکات کے مد میں جانور کی رسی دیا کرتا تھا, اگر وہ اس سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے. میں نے منکرین زکات کے خلاف بھی لشکر روانہ کرنا ہے. ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی لشکر روانہ کرنا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اسامہ کا لشکر رہنے دو, اور ابو بکر کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا میں اسے رہنے دوں. اچھا
اسامہ کی عمر ہے 18 سال، اس کے نیچے کمان میں بوڑھے بوڑھے صحابہ، کمانڈر بدلو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جس اسامہ کو میرے آقا نے کمانڈر بنایا تھا میں اسے نہیں بدلے۔ حالات میرے نبی کے انتقال کے بعد حالات بڑے دگرگوں ہیں، منکرین زکات کھڑے ہو گئے، ختم نبوت کے ڈاکو کھڑے ہو گئے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو آبر، کشت کہتے ہیں کھیت کو، اس کو کھیتی کھیت، آبر کہتے ہیں بادل۔ خدا کے لیے میرا یہ جملہ پورے جلسے کی تقریروں پہ بھاری ہو گئے، لیکن آپ سے جواب کی بھی توقع رکھتا ہوں، مزہ آ جائے تو آپ مجھے جواب بھی اسی طرح دیں گے۔ ہمت کہتے ہیں قوت، دبدبا، قوت۔ علامہ اقبال کہتا ہے کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، پھر بادل اس کھیت میں برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ کشت ملت راچو آبرو، ثانی اسلامو غارو بدرو کابرو، مسلمہ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے، منکرین زکات کے خلاف بھی کھڑے ہوئے۔ سارا مجمع میرے ساتھ بولے گا، سستی نہیں چلے گی، تھوڑا جذبے میں آؤ، ہاتھ کھولو، تھوڑے سے کھولو ہاتھ ذرا۔ میں پوچھنے لگا ہوں علامہ اقبال کی زبان میں۔ علامہ اقبال کہتا ہے فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ اس طرح ابو بکر یا کہو صدیق اکبر، زور سے بولو یار، زور سے آواز آئے، سارا علاقہ گونج جائے۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ شور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ کھڑی ہو ذرا میرے ساتھ، کھڑے ہو ذرا میرے ساتھ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ ہم اپنی کانفرنس کو اس جلال سے ختم کرنا چاہتا ہوں، اس جذبے سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے، دونوں ہاتھ بلند کیجئے، آواز اتنی آئے کہ صاحبان بھی اوپر اڑنے لگے۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ موت کا پیغام سنایا کس نے؟ روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ اللہ بجالوی، علامہ اللہ بجالوی۔